آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت فاطمۃ الزہرا کی شادی کا قصہ کہ کس طرح آپ کی شادی حضرت علی سے طے پائی اور کس طرح حضرت علی نے آپ کا رشتہ مانگا۔ جیسے ہی حضرت فاطمۃ الزہرا تھوڑی بڑی ہوئیں تو ان کے لیے مختلف صحاباؤں نے رشتے بھیجنے شروع کر دیے۔ تمام رشتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، اللہ جہاں چاہیں گے میری بیٹی کا رشتہ وہی ہوگا، تو انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے حضرت فاطمۃ الزہرا کے رشتے کی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمام صحاباؤں نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے رشتہ بھیجا ہے، لیکن حضرت علی نے ابھی تک رشتہ نہیں بھیجا۔ ایسا تو نہیں کہ علی اس وجہ سے رشتہ نہ بھیج رہے ہوں کہ وہ غریب ہیں، اپنی غربت کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر نہ آئے ہوں۔ اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات ہے اور وہ اس وجہ سے رشتہ نہیں بھیج رہے تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم علی سے بات کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں تو ہم ان کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ مسجد نبوی سے بات کر کے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ دونوں حضرت علی کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر کہنے لگے، اے علی، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کے رشتے کا مسئلہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، جہاں میرا اللہ چاہے گا مجھے وہی رشتہ ہی منظور ہوگا، اور آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ آپ میں تو ساری اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے رشتے کا مسئلہ آپ کی وجہ سے روکا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ کہنے لگے کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پسند ہے اور میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پا رہا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فرمانے لگے، اے علی، ایسا مت کہو، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دولت ایک اڑتے غبارے کی طرح ہے۔ یہ بات سن کر حضرت علی خاموش ہو گئے۔ گھر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا، اتنے میں اپنا اونٹ کھولا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچ کے آپ کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت بی بی کلثوم نے آواز دی کہ کون ہے؟ تو کمرے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کلثوم، یہ وہ ہیں جو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تم دروازہ کھولو۔ بی بی کلثوم کہنے لگیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے دروازے کے پاس پہنچی کہ میں اپنی چادر کے ساتھ الجھ گئی۔ حضرت کلثوم نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور ان کے پاس آ کے بیٹھے اور زمین کھودنے لگے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا ہوا؟ تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ تم مجھے بتاؤ، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یہ سن کر حضرت علی فرمانے لگے، اے رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ نے مجھے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا اور میری اچھی پرورش کی، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، میں اس وقت بچہ تھا، آپ نے مجھے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت دی، میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی گھر ہو، میری بھی بیوی ہو، کیا آپ اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا کی شادی مجھ سے کریں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھل اٹھے اور آ کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ پیغام دے دیا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم حضرت فاطمۃ الزہرا کے نکاح کے لیے دے سکو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹ ہے، ایک تلوار ہے اور ایک چراغ ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار سے تو تم جہاد کرو گے اور اونٹ سے تم سواری کرو گے، لیکن چراغ کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر ہی کر دیا ہے،
تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، میں نے تو بس اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ حضرت علی خوشی خوشی مسجد کی طرف جانے لگے۔ وہ اتنی خوشی سے جھوم رہے تھے کہ راستے پہ ان کی ٹکر حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے ہو گئی۔ تو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ تم اتنے خوش کیوں ہو؟ تو حضرت علی نے ساری بات انہیں بتائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو مبارکباد دی اور وہ تینوں مسجد پہنچے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پیچھے تشریف لائے اور مسجد میں آ کر اعلان کیا، میری پیاری بیٹی فاطمہ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں کا نکاح کر دوں اور میں اعلان کر دوں اور لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ سے کر دی ہے۔ اس طرح حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا۔